میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر خاموش کیوں HK۔ دوستو آج تعلیم کے حوالے سے انتہائی عام ٹاپک پر بات کروں گا جو پاکستان میں تعلیم کا نظام ہے اور جس طرح کے نصاب وہاں پر پڑھائے جا رہے ہیں اور کتنی قسم کے پڑھائے جا رہے ہیں اس کے متعلق عمران خان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے الیکشن کمپین میں بھی اکثر ذکر کرتے تھے کہ پاکستان میں تعلیم کا ایک نصاب ہونا چاہیے، ایک ہی جیسا تعلیمی جو نظام ہے وہ سب بچوں کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں کہ بڑوں کے لیے اور چھوٹے طبقے کے لیے اور درمیانے کے لیے اور یعنی کہ ہر معاملے میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اپنا ایسا ایک VIP کلچر متعارف کرا دیا گیا ہے کہ جس معاملے میں بھی جائیں کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ تعلیمی ایک بنیادی تعلیم جو یہ ایک بنیادی آپ کو پتہ ہے حقوق ہے، ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ اسے ایک جیسا گورنمنٹ پاکستان حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آئین پاکستان کے مطابق کہ تمام ملک کے بچوں کو یکساں تعلیمی نظام اور یکساں مواقع فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ماضی میں اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، ہر بندہ آپ کو پتہ ہے یہ اپنے دھندے میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اب جو موجودہ حکومت ہے عمران خان کی، انہوں نے اپنے جو وعدے کیے ہوئے تھے اس پر ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ اس نصاب کو پورے ملک میں ایک جیسا کیا جائے، ایک ہی نظام تعلیم پورے ملک میں اپنا نافذ کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر بھی ان کا یہ اقدام ہے کہ اب وہ جس طرح KPK میں پہلے ہی عمران خان نے دینی تعلیم جو ہے وہ اسکولوں میں متعارف کرائی اور اسکولز ہیں، کالج ہیں، وہاں پر جو KPK میں ہیں وہاں پر پڑھائی جا رہی ہے already، یعنی کہ دینی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب عمران خان جو کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہی یہ ایک ہی نظام ہو اور وہ باقی صوبوں میں بھی اس نظام کو لانا چاہتے ہیں، اور اب ملکی سطح پر وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نظام کو یکساں ایک جیسا کر کے دینی تعلیم کو بھی ملک کے تمام سکولز، کالج، یونیورسٹی، ہر طرح کی جامعات میں نافذ عمل کیا جائے، بالخصوص قرآن پاک کو، قرآن مجید کی پاک کلام، اس پاک اللہ رب العزت کے پاک کلام کو ترجمے کے ساتھ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ترجمے کے ساتھ باقاعدہ نافذ عمل کیا جائے، یونیورسٹی لیول میں باقاعدہ اسے لازمی قرار دیا جائے۔ عمران خان کی حکومت اس پر 1 سال سے ہوم ورک کر رہی ہے، اب ان کا ہوم ورک کافی حد تک کمپلیٹ ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو باقاعدہ اپنا میدان میں لایا جائے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا یہ مافیا ہم نے اپنے ملک میں ایسا مافیا کا نظام قائم کر دیا ہے کہ ہر شعبے میں مافیا ہے؟ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں وہاں آپ کو مافیا ڈاکٹرز میں نظر آتے ہیں، وکلا برادری دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ان کی وکلا گردی آئے گی، وہ ایک مافیا ہے، ٹرانسپورٹ ایک الگ مافیا ہے، کاروباری طبقہ ایک الگ مافیا ہے، حکومت میں بھی اسی طرح کے گروپس بن جاتے ہیں، ہر شعبے میں، ایون جو تعلیم کا نظام ہے اس میں بھی ہم نے یہی مافیا اختیار کر دیے ہیں۔ اب یہ ازدہا بن چکے ہیں، جو پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہے سکولز کی، جو پرائیویٹ سکول مالکان ہیں، اب وہ اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کا ایک نصاب اس ملک میں رائج کیا جائے، اور تمام سکولز میں چاہے وہ سرکاری لیول کے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ لیول کے ہوں ان میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے اور پاکستان کے بچوں کو یکساں مواقع اور یکساں نصاب فراہم کیا جائے۔ لیکن اب جو یہ مافیا ہے اب یہ متحرک ہو چکا ہے، یہ کسی صورت، کیونکہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے ہم نے ہر شعبے میں ہی ہر چیز کو دھندا بنا لیا ہے، ان لوگوں نے اب پاکستان میں تعلیم کو بھی باقاعدہ ایک کاروبار بنا لیا ہے، ایک دھندے کے طور پر اسے ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولز کو دیکھیں، ان لوگوں نے اپنا تو بالکل یعنی کہ کچھ لینے ہی نہیں نا، ہم نے تو اب تعلیم بھی باہر سے لے لی ہے، ان کے نصاب اٹھا کے لے آئے ہیں اور وہ پڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ ہر بندے نے ایک اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور آلو پیاز کی طرح یعنی کہ اس کو بیچا جا رہا ہے تعلیم کو، اور اس کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، ایون کے نام بھی دوسرے ملکوں سے لے لیے گئے ہیں۔ آپ نظر ماریں اداروں پر، اگر ارد گرد دیکھتے ہیں سکولز کو، دیکھتے ہیں اس طرح کے پرائیویٹ سکول کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کوئی UK سکول ہے، کوئی امریکن سکول نظر آپ کو آتا ہے، کوئی لنڈن سکول سسٹم نظر آ رہا ہے، کوئی کینیڈا سکول سسٹم نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس طرح ان ملکوں کے نام لے کر بڑے بڑے نام لکھ کر انگلش میڈیم سکول بنائے گئے ہیں اور اپنا ایک گورو دھندا تعلیم کے نام پر جاری رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اس نظام میں یکساں نصاب والے نظام میں اور بالخصوص تعلیم کے میدان میں دینی تعلیم کو اس جامعات میں لے کے آنا اور سکولز میں لازمی قرار دینا، یعنی کہ دینی تعلیم بھی اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھائی جائے
اس پر تو وہ بالکل قطعاً راضی ہونے ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ ان کے جو ذہن ہے وہ آج بھی انگریزوں کی غلامی میں گھسے ہوئے، یہ وہاں سے خنزیر کھا کے آتے ہیں اور پھر بکواس کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے جو وار کی ہے وہ ڈان نیوز ہے، انہوں نے ایک خبر چھاپی ہے، ایک آرٹیکل چھاپا ہے کہ دیکھیں جی اب اپنا دینی تعلیم جو ہے وہ اپنا پڑھانے کے لیے علماء کرام وغیرہ آئیں گے، جو مولوی حضرات ہیں وہ آئیں گے اسکولز میں، کالج یونیورسٹیوں میں، وہ دین کی تعلیم کے متعلق سبجیکٹ پڑھائیں گے، اس سے اپنا کیا بولتے ہیں انتشار بڑھے گا، انتہا پسندی بڑھے گی، پتہ نہیں شدت پسندی آ سکتی ہے۔ ایسے غلیظ اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، کس کے متعلق؟ قرآن پاک کے متعلق۔ یہ بالکل، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ظاہر ہے قرآن پاک ہی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ گویا ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم جو وہ معاذ اللہ معاف کرے، وہ کوئی انتہا پسندی ہے، وہ شدت پسندی پر اکساتی ہے۔ یہ گھٹیا اس طرح کے لیول کی باتیں اور ایجنڈا انہوں نے آپ پر شروع کر دی ہے تاکہ اس معاملے کو روکا جائے، حکومت کو پریشرائز کیا جائے اور اپنا جو دھندا ہے اسے سیٹ کیا جائے، اپنا ایجنڈا سیٹ کیا جائے۔ ان سے پوچھیں دنیا پوری میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جو، کیا وہ سارے لوگ اپنا دینی تعلیم پڑھ کے کر رہے ہیں جو ان میں انتہا پسندی اور شدت پسندی اور دہشت گردی آ گئی ہے؟ بعض اللہ قرآن پڑھنے سے، قرآن تو ہے ہی امن کا دین، یہ دین اسلام تو ہے ہی امن کا مذہب، امن دینے والا، غریب غربا کا خیال کرنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، ماں بہنوں کو دوپٹے رکھنے والا، یہ تو اتنا پیار محبت اور امن والا دین ہے۔ اس کے متعلق یہ اس طرح کی گھٹیا اب پروپیگنڈا شروع کریں گے تاکہ اس معاملے کو روکا جا سکے۔ کیوں کہ یہ لوگ، ان کے دھندے ہیں، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے دھندے ہیں، اور اس وقت جو پرائیویٹ سکول مافیا جو پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اس کے متعلق آپ نے حال ہی میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سنی تھی فیسوں کے متعلق۔ اتنی بھاری فیسیں ہیں کہ تعلیم کو باقاعدہ اب خریدنا پڑ گیا ہے۔ اس ملک میں اب ان لوگوں نے باقاعدہ تعلیم بھی بیچنا شروع کر دی ہے کہ جتنی بکتی ہے اسے بیچا جائے، بڑی فیسیں مانگی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں اندر ان کے کتنے سسٹم بنے ہوئے ہیں، کس نام پر لوگ ماں باپ سے، والدین کی جیبوں سے اربوں روپیہ یہ لوگ نکلواتے ہیں، اور پڑھا کیا رہے ہیں؟ بد تہذیبی، بد اخلاقی۔ یعنی کہ آپ خود سوچیں، جو یہ تعلیم نصاب وہاں سے اٹھا کے لے آئے ہیں وہ تو ان لوگوں نے اپنے لیے بنایا تھا، ان کے اپنے ماحول کے مطابق ہے، ان کے اپنے رہن سہن کے مطابق ہے، اس کو یہاں آ کے پاکستانی بچوں پر تھوپ دینا یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ وہ اپنا ہر دنیا کا ملک جو بھی ہے وہ اپنا تعلیمی نصاب بناتا ہے، اپنے ملک، اپنے ثقافت، کلچر، اپنی روایات، اپنی تہذیب کو دیکھ کر، تاکہ آنے والے بچے ہمارے یہ سیکھیں اور اس طرح اسی معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے تو اس معاشرے میں وہ آگے چلیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں اپنا اعلیٰ تعلیم نہیں دینے کی بات کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جہاں بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، اپنے ملک کے بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن وہیں سے بنتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان بننے کی تو بھلا ضرورت نہیں ہے، مسلمان دکھے نہ دکھے، انگریز آپ کو دکھنا چاہیے۔ یہ اب جو بھی یہ پرائیویٹ سکول کے مالکان ہیں، جس سکول کے مالک کی جو سوچ ہے، جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کا نظریہ ہے، وہ وہی نظریہ وہ آپ کے بچوں میں بھی منتقل کرے گا، کیونکہ اس کی سوچ اگر وہ مغرب سے انسپائر ہے، مغرب سے متاثر ہے، ان کی انگریزوں کی جوتیاں چاٹنے کو ہی اپنا فخر سمجھتا ہے، تو وہ آپ کے بچوں کو بھی وہی سبق پڑھائے گا، وہی دکھائے گا کہ یہ انگریزی سب کچھ ہے، انگریزوں کی دنیا ہی سب کچھ ہے، وہی چیپٹر، وہی ان کے مضمون، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، سب کچھ وہی سکھائے گا۔ اسے اس سے غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دل میں اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، وہ پاکستان کی کسی چیز کو بہتر ہی نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ آپ کے بچوں کو بھاری فیسیں لے کر برباد کر رہے ہیں، ان کو تہذیب نام کی چیز نہیں سکھائی جا رہی۔ آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولز میں فنکشن کے نام پر ایسی بے حیائی، ایسی اورگانیت پھیلائی جا رہی ہے، اس قدر بچیوں کو ڈانس کروائے جا رہے ہیں، ان کے ناچ کروائے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، وہیں مرد حضرات بیٹھے ہیں، وہیں ان کے ٹیچر جو مرد ٹیچر ہیں، جو میلز ہیں، وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ان لڑکیوں کے تماشے دیکھتے ہیں، ان لڑکیوں کے ناچ انجوائے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ
اس طرح کی یہ کہتے ہیں کہ ثقافت ہے، کلچری پروگرام ہو رہا ہے جی، کلچر شو ہے، آج ثقافتی پروگرام ہو رہا ہے، آج پتہ نہیں فوڈ گالا ہو رہا ہے، اس طرح کے ان چیزوں کے نام پر یہ وہاں پر ایک بے حیائی کا بازار گرم کر لیتے ہیں۔ ان سے پوچھیں یہ کون سا ہمارا کلچر اور ثقافت ہے؟ ہمارا کلچر اور ثقافت یہ تھوڑی تھا کہ بہن بیٹیوں کے دوپٹے کھینچ کے انہیں اسٹیجوں پر نچوایا جائے، یہ ہمارا کلچر نہیں تھا۔ ہمارا کلچر ثقافت تو یہ تھا کہ بہن بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھا جاتا تھا، اسے عزت دی جاتی تھی۔ آج یہ بچپن سے ہی جو لڑکیوں کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے نا، اسے ختم کر دیتے ہیں، ان کی شرم کو ختم کر دیتے ہیں، اس طرح سٹیجوں پر نچوا کے آگے پھر ان کے معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جس کا فائدہ یہ گھٹیا لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ آئے دن نیوز سنتے رہتے ہیں کہ فلاں سکول میں کیا ہوا اور فلاں سکول میں کیا ہوا، کس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں لڑکیوں کی اپنا استحصالی کے، کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ اس طرح کا نازیبا رویہ اختیار کیا گیا فلاں ٹیچر کی طرف سے۔ تو یہ سارے دھندے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس کو تبدیل کریں، یہ لوگ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ یہ انگریز بننے کے چکر ہمارا حال وہ کر دیا ہے۔ انگریز بنتے بنتے وہ کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کیونکہ انگریز تو ہم نے بن نہیں سکتے، ہم نے وہ والا تو خیر بننا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا جو اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا سب کچھ تھا، اپنی ایک تہذیب تھی، اسے انہوں نے بیڑا اس کا غرق کر دیا ہے، یعنی کہ ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ اس سائڈ کے رہے نہ اس سائڈ کے رہے۔ یہ والا نظام یہ لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اپنی ایک پہچان جو ہوتی ہے بندے کی، وہ ہی ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب جو دین کا یہ جو معاملہ ہے، آپ عمران خان چاہتے ہیں کہ اپنا قرآن کی تعلیم جو ہے ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دی جائے، تو ان سے پوچھیں انہیں کیا تکلیف ہے بھائی، کون سی بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے اس سے، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ایک نصاب آئے اس ملک میں، سب کو پتا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن آج تو یہاں ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ بڑی بڑی فیسیں لی جاتی ہیں، بس ان کو یہ چمکدار عمارتیں دکھائی جاتی ہیں، شیشے والی آپ کے پاس عمارتیں ہونی چاہیے، بڑے بڑے آپ کے پاس سکول کی عمارتیں ہونی چاہیے، ان کے اندر بھلا آپ کون سا نصاب پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ آج گورنمنٹ سکولز کا نظام جو ہے، جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسے تباہ کیا گیا ہے۔ آج گورنمنٹ سکول جو سرکاری سکول ہیں، ان کی حالت زار دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اب لوگ بیچارے بھی کیا کریں، عوام بھی کیا کرے، وہ پرائیویٹ سکول میں جانے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ سرکاری سکولوں کا پچھلے 30-40 سال میں بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ ان کو جان بوجھ کے سی مافیا کے ساتھ مل کے تباہ کیا گیا ہے کہ اس تعلیم والے نظام کو بھی ایک کاروباری شکل دی جائے اور یہاں پر اپنا دھندا سیٹ کیا جائے۔ تو اس لیے یہ لوگ اب اس کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کریں گے، اور انہیں یہی پرائیویٹ جو سکول مافیا ہے یہ فنڈنگ کرے گا۔ اسی طرح آپ آنے والے دنوں میں میڈیا پر اس طرح کی آہستہ آہستہ شاید گفتگو سنیں کہ دیکھیں جی آپ سکولوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، دیکھیں جی بچوں کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا، یہ ہے وہ ہے، آپ یہ دین کو دین تک ہی رہنے دیں۔ او بھائی، یہ صرف دین نہیں ہے، یہ صرف محض ایک مذہب کی کتاب نہیں ہے، پورا ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہماری تمام زندگی کے مسائل موجود ہیں، جس طرح انسان نے زندگی گزارنی ہے اور جس طرح اس کا رویہ ہونا چاہیے اپنے معاشرے میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یہ پورا ضابطہ حیات ہے، آپ کی زندگی کا اصل چیز ہی یہی، اصل تعلیم، اصل علم ہی یہی ہے، لیکن جان بوجھ کے آپ کو گمراہ کیا جائے گا۔ مجھے بتائیں، ایک لائبریری میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کو کہا جائے کہ بھائی ایک وہاں اس کارنر میں ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ان تمام لائبریری میں اگر 20-50 ہزار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں کی وہ سردار کتاب ہے، تو کیا مجھے بتائیں ہر بندے کی کوشش نہیں ہوگی، ہر سٹوڈنٹ کی کوشش نہیں ہونی چاہیے اور ہوگی کہ بھائی ہم پہلے وہ کتاب پڑھیں، وہ اس کتاب کو ڈھونڈ کے پڑھیں بھائی جو ان تمام کتابوں کی سردار ہے اور جس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں 100 قسم کی غلطیاں موجود ہیں، جھوٹ کی گنجائش موجود ہے، اپنے اپنے فلسفے ہیں، تو ہر بندے کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ سردار کتاب ہی پڑھے، لیکن آج بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کتاب کو ہماری زندگیوں سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بس وہ انگریزی ناول، انگریزی مضمون پڑھا کے بس انگریز بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھلا انگریز تو ہم نے کیا خاک بننا ہے، انہوں نے ہمیں اپنی پہچان سے بھی ختم کر دینا ہے، اور آخر میں ایسی قوموں کا وجود نہیں رہتا، اور ایسے لوگوں کی نہ اپنے گھر میں عزت ہوتی ہے اور نہ اپنے گھر کے
बारिज़्ज़त होती है। और आज ऐसी सूरत हाल कुछ हमारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्ब कायनात इमरान खान को इस मामले पर पूरी कुव्वत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इतनी मदद करे कि वो ये निज़ाम नाफिज कर सके। तमाम स्कूल में तमाम पाकिस्तान का एक निसाब एक तो, और दूसरा जो दीनी तालीम है इसे वो लेके आए। जो वो इमरान खान सोचते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाए बच्चों को, ताकि इन्हें कुछ पता चले कि हम कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। तो अपने माशरे में भी आज हमारे मुल्क में ये सिर्फ डिग्री कल्चर ला दिया गया है। डिग्रियां पकड़ा रहे हैं, ये मशीनें निकाल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, डिग्रियां नंबर पकड़ा पकड़ा के। किस काम के हैं ये डिग्री वाले लोग? एक टके की चीज़ बना के इस मुल्क को नहीं दे सकते, एक सुई तक ये नहीं दे सकते। इनकी ख्वाहिश बस यही है कि हमें एक सरकारी जॉब मिल जाए और एक सरकारी क्वार्टर मिल जाए, जहां हम अपनी बीवी के साथ बैठ के चाय पी रहे हो और इस मुल्क की बर्बादी का तमाशा देखें। सवाए खजाने पर, मुल्क पर बोझ के अलावा ये डिग्री सरकार किसी काम के नहीं है। दुनिया में हुनर सिखाए जाते हैं। आज आप मलेशिया में नज़र डालें, सिंगापुर में नज़र डालें, न्यूजीलैंड देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, वहाँ पर लोगों का बच्चों का ज़्यादा वक्त जो है वो स्कूल की क्लासेस किताबें छानने के बजाय अपना हुनर वाली वर्कशॉप्स में गुजरता है। इस तरह की चीज़ें उन्हें दी जाती हैं। टेक्निकली उनके साथ उन्हें खेलने का मौका दिया जाता है बच्चों को, और बच्चे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखते हैं। अल्लाह करे इमरान खान भी इसी अमल पर अमल पैरा होते हुए ये काम कर दें और अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत और ताकत दे और ये वो निज़ाम नाफिज हो जाए पाकिस्तान के स्कूलों में। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे से आप बाखबर हैं और इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।